چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کیا ہوگا؟ تم اپنا ایمان بناؤ اور عمل بناؤ. ہم کیا کریں گے؟ سیجعل لکم الرحمن ودا، ہم تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیں گے. لوگ تو لوگ ہیں، جانوروں کے دل میں. ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن طولون پر تنقید کی، اس کو غصہ چڑھا، اس نے ہاتھ پاؤں بنوا کے بھوکے شیر کے سامنے پھینک دیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بادشاہوں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو کٹہرے میں ان کو پھینکا، شیر بھوکا اور راتا ہوا آیا. جب قریب آ کے دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ کے پاؤں چاٹنے لگا، بیٹھ کے پاؤں ایسے زبان سے چاٹ رہا چاٹ. منظر دیکھا تو سب سے حیبت کاری ہو گئی، پھر ان کو باہر نکالا گیا. اہم بادشاہ نے معافی مانگی تو لوگوں نے پوچھا حضرت جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا ہمیں محبت بھر دیں گے. لوگ تو لوگ ہیں، جانوروں کے دل میں. ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن طولون پر تنقید کی، اس کو غصہ چڑھا، اس نے ہاتھ پاؤں بنوا کے بھوکے شیر کے سامنے پھینک دیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بادشاہوں کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. تو کٹہرے میں ان کو پھینکا، شیر بھوکا اور راتا ہوا آیا. جب قریب آ کے دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹ کے پاؤں چاٹنے لگا، بیٹھ کے پاؤں ایسے زبان سے چاٹ رہا چاٹ. منظر دیکھا تو سب پہ حیبت کاری ہو گئی، پھر ان کو باہر نکالا گیا. اہم بادشاہ نے معافی مانگی تو لوگوں نے پوچھا حضرت جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کھا جانے تو نہیں، روح فنا ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا. سیجعل لکم الرحمن ودا، سیجعل الرحمن ودا. یہ ایسے محبتیں نہیں آئیں گی خالی تقریروں سے. عمل ٹھیک کرو گے اللہ محبتیں، کیونکہ محبتیں اللہ لاتا ہے، محبتیں اللہ لاتا ہے. تو وہ محبتیں اس وقت آئیں گی جب ہم ایمان بنا لیں گے اور عمل بنا لیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے ہمیں نسخے بتا رہا ہے، قرآن سے نسخے بتا رہا ہے. اور آپ تم اپنے ایمان کو بنا لو، عمل کو بنا لو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم چاہتے ہیں ہمارا کفار پہ رعب قائم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ایمان بنا لو، عمل بنا لو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو یہ ایک نسخہ ہے جو قرآن سے میں سارا تفصیل سے نہیں بتا سکتا. انہوں نے خالی اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے زندگی. اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ قرآن سے ہمیں نسخے بتا رہا ہے. پھر اس سارے کا مجموعہ حضرت علی کی ایک بات میں آ جاتا ہے. میں نے جو قرآن سے ساری آیات پیش کی ہیں، ان ساری آیات کا خلاصہ حضرت علی کا ایک بول. حضرت علی نے فرمایا من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے عزت ملے پر خاندانی کوئی نہیں. غنی بلا مال، چاہتا میں غنی بن جاؤں اور پیسہ کوئی نہیں. بغیر مال کے غنی بننا چاہتا ہے، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہے. ہیبتن بلا سلطان، ایم پی اے بھی کوئی نہیں، ایم این اے بھی کوئی نہیں، ناظم بھی کوئی نہیں، اور چاہتا ہے میری حیبت ہو، میری حیبت ہو. نہ اس کے ساتھ ناظمی کا دم چل رہا ہے، نہ ایم این اے کا چھج لگا ہوا ہے، نہ ایم پی اے کا چھج لگا ہوا ہے، نہ وہ ڈی سی، نہ وہ ایس سی، اور نہ وہ کوئی صدر، اور نہ وہ کوئی وزیر، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چاہتے ہیں میری حیبت قائم ہو جائے. بلا سلطان. پھر وجاہتن بلا اخوان، وہ چاہتا ہے میرے گوجرے میں ہر آدمی مجھے عزت کی نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، اور اس کا نہ کوئی ووٹر ہے، نہ کوئی سپورٹر ہے، نہ وہ مسلم لیگ میں ہے، نہ وہ پی پی میں ہے، نہ وہ خاص میں ہے، نہ وہ نون میں ہے. تو یہ کیا کرے؟ من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو خاندان کے بغیر. غنی بلا مال، غنی بننا چاہتا ہو پیسے کے بغیر. ہیبتن بلا سلطان، وہ ہیبت چاہتا ہو سلطنت کے بغیر. وجاہتن بلا اخوان، وہ اپنی وجاہت چاہتا ہو کسی بھی مددگار کے بغیر. تو یہ کیا کرے؟ ہے تو ضرورت کی چیز، میری ضرورت ہے. عزت نفس کی طلب یہ تکبر نہیں،
سمجھے؟ عزت نفس کی طلب یہ تکبر نہیں، تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر، اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ لیکن اپنے لیے عزت چاہنا، اپنے لیے غنا چاہنا، اپنے لیے شرافت اور ہیبت چاہنا، یہ تکبر میں نہیں ہے۔ اور یہ تو میں سنایا کرتا ہوں جب میں حدیث بیان کرتا ہوں، ساتھ مجھے اپنے گھر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ تو جانور کی بھی سچی طلب ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارا ایک بیل تھا، جب یہ ٹریکٹر نہیں آئے تھے تو اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ ہمارے والد صاحب نے طلبا ہمارے ساتھ وہاں سے ڈاکٹر بلوایا، دکھایا کہ اس کو بیماری تو کوئی ٹیکا ویکا لگایا، وہ چارہ نہیں کھا رہا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تو ہمارے اپنی برادری کا ایک دیسی حکیم تھا، وہاں سے کوئی 8-10 میل کے فاصلے پر، تو سڑکیں تو ہوتی ہیں، میرے والد صاحب نے گھوڑے پر منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ اس کو اٹھا کے لایا، دیکھا ہے تو یہ چارہ نہیں کھا رہا۔ اس نے دیکھا، کہنے گا میں سر نے پٹھے کون پاندے، پھر ہمارے یہاں اللہ دیتا اس کا نام تو اس کو دتو کسائی دریا ہے، دتو کسائی دوڑے گا۔ اس نے وہ چارہ ڈالنے والے کو بیل کے سامنے بٹھایا اور ایسے جوتا اٹھایا اور 3-4 اس کے سر میں مارے۔ پھر کہنے کا میاں صاحب پٹھے پاؤ، پٹھے تھا وہ کھانے لگ گئے۔ یہ تو میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی سنے میرے گھر کا واقعہ۔ میرے والد صاحب محروم کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہا جی اس نے اس کو کہیں مارا ہے، یہ وٹ کھا گیا۔ میں بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بدلہ ہو گیا، 2-4 لتر پہ گئے، تب ہوں ٹھیک ہے منہ میں کھا لیں۔ تو اب عزت، غنا، وجاہت، ہیبت، یہ تو جانور کا کرنے کو نہیں چاہوں گا، لیکن ایک طریقہ حضرت علی بتا رہے ہیں، ایک ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کیا کرے بھائی؟ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کی فرمان برداری میں آ جائے، اللہ اس کو عزت دے گا خاندان کے بغیر، غنی بنائے گا مال کے بغیر، وجاہت دے گا طاقت کے بغیر، اور اسے ہیبت دے گا طاقت کے بغیر، اور اسے وجاہت دے گا بغیر کسی ووٹر سپورٹر کے۔ ایک کام کر لے کہ اللہ کا فرمان بردار بن جائے۔ بھائی یہ ہم تبلیغ والے کہہ رہے ہیں، بھائی وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے بنایا ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ ایک وہ بادشاہ ہے جس نے بنانے کے بعد اپنا قبضہ ڈھیلا نہیں کیا، اپنے اس کی طاقت میں دوست نہیں آیا، اس کی ہیبت میں، اس کے لشکروں میں زوال نہیں آیا۔ وہ نہ کھاتا ہے، وہ نہ سوتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کی طاقت میں کمی ہے، نہ اس میں زوال، نہ اس کی طاقت میں زوال ہے۔ وہ ہر جگہ، ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اس طرح دیکھتا ہے۔ لوح محفوظ کا پڑھنا میرے دل کو پڑھنا اس کے لیے برابر ہے۔ لوح محفوظ کا پڑھنا سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی نہیں، چھوٹے سے کیڑے کے دل میں اٹھنے والی آواز کا سننا اور اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات کا پڑھنا اللہ کے لیے لوح محفوظ اور کیڑے کے دل کی دھڑکن یہ سب برابر ہے۔ اندھیرا اور اجالا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اندھیرا ہو اجالا ہو، دن میں چلو رات میں چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اور ایسے دیکھتا ہوں کہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہو جیسے اب ہے، یہ چاند بھی غروب ہو چکا ہو اور پہاڑ ہو اس طرف کالے، نمک کے پہاڑ جو سامنے نظر آ رہے، ان کالے پہاڑوں میں، کالی رات میں، کالے پتھر پر، کالے پتوں کے نیچے ایک چیونٹی جا رہی ہو، چیونٹی، ایک چیونٹی جا رہی ہو، تو آپ کے میرے رب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ رب ہوں جو اتنے اندھیروں میں چیونٹی کالی، پتھر کالا، اوپر مٹی کالی ہو گئی، اور اوپر پہاڑ کالا، اوپر رات کا اندھیرا، اوپر خلا کا اندھیرا، اوپر ساتوں آسمان تک کی بلندیاں، پھر اللہ عرش کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو چیونٹی کے حقیر قدموں سے جو نشان پڑ رہے ہیں تمہارا رب وہ نشان بھی دیکھتا ہے۔ یہ رب ہے، رب ذالکم اللہ ربکم الحق،
پھر وہ ہر جگہ اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، فضا بھی اللہ کی، خلا بھی اللہ کا، ہر چیز جامد بھی اللہ کا، نباتات بھی اللہ کا، حیوانات بھی اللہ کے، چار ٹانگوں والے منہم من یمشی علی اربع، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے، دو ٹانگوں پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے، ہواؤں میں اڑنے والے اللہ تعالیٰ کے، بہتے ہوئے پانی اللہ تعالیٰ کے، ترنم سے گانے والے پرندے اللہ تعالیٰ کے، پھولوں میں مہک اللہ تعالیٰ نے رکھی، رنگ اللہ تعالیٰ نے بھرا، آبشاریں اللہ تعالیٰ نے گرائیں، بارش سے بکھرتا ہوا پانی اللہ نے برسایا. یہ جو پانی آسمان سے آتا ہے تقریباً 1200 میٹر کی بلندی پر بالغ ہوتے ہیں، اور 1200 میٹر کی بلندی سے جو بارش کے قطرے کا وزن اور بارش کے قطرے کا جو جسم ہے، اتنی جسامت اور اتنے وزن میں 1200 میٹر سے اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر یہ اور گولی کی رفتار ہوتی ہے 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو گولی کی رفتار میں اور اس بارش کے قطرے کی رفتار میں کوئی آدھے سے کم کا، آدھے سے زیادہ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اگر یہ بارش اس طرح برستی تو زندگی سلامت نہ ہوتی، ایک بارش سب کچھ اجاڑ دیتی. اللہ اپنی طاقت سے اس میں سے 550 کلومیٹر کی رفتار کو کھینچ لیتا ہے. درمیان میں ایسی رکاوٹیں اللہ نے کھڑی کی ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے جب ہمارے سر پہ آ کر لگتے ہیں، ہماری چھت پہ، ہماری زمین پر آتے ہیں، تو اس وقت ان کی رفتار کل 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے. یہ اللہ ہے جو اس طرح طاقت کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے. یہ چاند تھوڑا سا نیچے آ جائے تو سارے سمندروں کا پانی بڑھتا ہمالیہ پہاڑ کو بھی کر کے رکھ دے گا. اور اگر یہ سورج تھوڑا سا نیچے آ جائے تو ساری دنیا بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، اور تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو سارا جہان برف بن کے جم جائے گا اور برف بن کے ختم ہو جائے گا. سورج روزانہ ایک وقت پہ نکلتا ہے اور ایک جگہ سے نکلتا ہے. یہ سورج اپنے وقت سے نہ 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ نہیں، 1 سیکنڈ، 5:20 پہ وہ نکلتا ہے. وہ نکلنا شروع کر دے 5:20 پر یا 36 سیکنڈ پر، 1 سیکنڈ کا فرق پڑ جائے اور 1 سینٹی میٹر کا فرق پڑ جائے تو چند ہفتوں میں ساری کائنات خطرہ کے تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اللہ کی طاقت ہے جس نے اتنے بڑے سورج کو روکا ہوا ہے. پھر یہ سورج جو اتنے زبردست نظام کے ساتھ طلوع اور غروب میں چل رہا ہے، اس کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے. جس زمین پر گوجرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ گوجرے کی زمین کی رفتار اور پوری زمین کی رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ ہے. تو 6 لاکھ میل پر وہ سورج دوڑا اور ہماری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی. یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ بھی بھاگ رہا، یہ بھی بھاگ رہی، اور یہ بھاگتے سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی. یہ جو چکر لگا رہی ہے یہ 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں گھوم رہی ہے. 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں گھومتے ہوئے سورج کے ساتھ جا رہی ہے. سورج اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اس کا دفاع کرتی ہے اپنی کشش کے ساتھ، اپنی کشش سے ثقل جس کو گریوٹی کہتے ہیں اس کے ساتھ. آج تک کسی ریاضی کے فزکس کے قاعدے میں نہیں آ سکی یہ بات کہ زمین میں کشش کیوں ہے. نیوٹن کی زندگی کے آخری 10 سال اس تحقیق میں گزرے کہ یہ زمین میں کشش کیوں ہے. اس کا کوئی قاعدہ نکل آیا ہے، کوئی فزکس کے ساتھ، کوئی ریاضی کے ساتھ کوئی قانون سمجھ میں آ جائے. تو 10 برس کی محنت کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اس کا کوئی سبب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ زمین میں کشش کیوں ہے. اور مجھے پتا ہے کیوں ہے، آپ کو پتا ہے کیوں ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االہ مع اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہوں تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ اگر زمین سے کشش کو نکال دے، اگر اللہ زمین سے کشش کو نکال دے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین اسی وقت 6,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے. سورج کو کھینچے گا
تو 6000 کلومیٹر کی رفتار سے جب یہ سفر شروع کرے گی تو سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. تو چند ہفتوں میں سارے گوجرے والوں سمیت، سارا پاکستانی سمیت، امریکیوں سمیت سب کچھ جا کر سورج کے تندور میں گرے گا. اور جانا انہیں نہیں پڑے گا کیونکہ سورج کے دائیں بائیں تقریباً 1,00,000 کلومیٹر کے دائرے میں شعلے ہیں جو ایسے بھڑک رہے ہیں. سورج کے شعلے 1,00,000 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس سے جو حرارت نکلتی ہے 2,70,00,000 فارنہائٹ تک جاتی ہے. لوہا 1,300 سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے اور ریت 1,500 سینٹی گریڈ پر جا کر شیشہ بن جاتی ہے. اور